وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 2 سورہ طلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب یہ عورتیں اپنی عدت کے پورا ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب چاہو تو معروف یعنی بھلے طریقے سے ان کو اپنے پاس روک لو یعنی رجوع کر لو، او فارقوہن بمعروف، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر لو۔ پہلی آیت مبارکہ میں عدت کا حکم آیا تھا، تو دوسری آیت مبارکہ میں اس کی مزید تفصیل آ گئی کہ جب عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو پھر دو صورتیں مرد کے سامنے ہوں گی، چاہے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو رجوع کر کے اپنے پاس روک لے۔ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلاف کی بنیاد تھی، جس کی وجہ سے آپس میں ناچاقی ہوئی، اس کو چھوڑ دے، اب اس کا طعنہ نہ دے، اس کا تذکرہ بار بار نہ کرے، اور اس بنیاد کی وجہ سے اس کو پریشان نہ کرے۔ اگر اس طریقے سے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو تب رجوع کرے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر فارقوہن بمعروف، تو ٹھیک ہے، پھر جدائی ہے، راستے الگ الگ ہیں، لیکن راستے الگ کرنے کے لیے بھی وہی قید لگائی ہے کہ بمعروف یعنی بھلے طریقے سے کیا جائے، اس کے اوپر پھر الزامات نہ لگائے جائیں۔ یہاں تک ہے کہ ایک جوڑا اس کو اگرچہ یہ استحباب کا درجہ ہے، اس کو رخصت کرتے ہوئے اس کو کوئی تحفہ دو، ایک جوڑا کم سے کم اس کو دے دو۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیں ایک باریک اشارہ بھی ہے کہ عدت پوری ہونے کے قریب ہے، اور قرآن حکم کیا کر رہا ہے کہ اب بھی اگر عدت پوری ہونے سے پہلے اگر تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، اور رجوع کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ رجوع صرف طلاق رجعی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو جب عورت مرد کا یہ تعلق قائم ہو گیا ہے نکاح والا، یہ ہمیشہ چلے، جیسے کہ کل تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ لیکن اگر جدائی کی صورت پیش بھی آ جائے تو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد لفظ طلاق سے عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے اور پھر اس کی عدت گزرنے دے۔ اب عدت پوری ہونے سے پہلے اگر آپس میں ان کی رسائی ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ان کے ارادے بدل جاتے ہیں تو پھر رجوع کر لیں، اور اگر نہیں بدلتے تو پھر اس عدت کو مکمل ہونے دے۔ عدت مکمل جب ہوگی تو عورت مرد سے جدا ہو جائے گی۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ایک مرتبہ لفظ طلاق بول کر طلاق دی ہو، اور اس کے ساتھ مزید غصے کے اندر کوئی الفاظ نہ بولے، ورنہ اگر مزید کوئی کنایتاً یا اشارتاً الفاظ بولے گا، کنائی الفاظ، تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، جس سے فوری طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں عدت کے اندر بھی اگر رجوع کرنا چاہے تو نکاح جدید ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی کوئی صورت نہ بنائی جائے۔ اسی طرح یہ جو عام طور پر رواج ہوا پڑا ہے کہ اکٹھی تینوں طلاقیں دے دینا، اس کے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کو تو حرام علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور باجماع امت یہ حرام ہے۔ لیکن حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی، تینوں طلاقیں نافذ تو ہو جائیں گی، اس لیے کہ
کسی بھی فعل حرام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات بھی اب واقع نہیں ہوں گے، اور اسی کے اوپر حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہے اور ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی انسان کو قتل کرنا حرام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتول اب قتل بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ جو فعل حرام مقتول پر کیا جائے گا تو مقتول تو قتل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہر ایک طہر کے اندر ایک ایک طلاق دے کر تینوں طلاقیں اس طریقے سے پوری کر دی جائیں، یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے بھی پھر مرد کے لیے اور عورت کے لیے کوئی راستہ آپس میں رسائی کا بچے گا نہیں۔ اگر تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی یا متفرق طور پر دے دی، بہترین طریقہ جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ایک طلاق رجعی دی جائے، اور وہ بھی سوچ سمجھ کر، جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ پاکی کے ایام میں طلاق دیں، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو جذباتی ہو کر کرنے والا ہوتا ہے، یہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کرنے والا کام ہوتا ہے، پوری مشاورت کے ساتھ پھر یہ کام کیا جائے اور پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دی جائے، اور پھر عدت مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے پھر رسائی ہو جاتی ہے تو رجوع کر لیں، اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کو چلنے دیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اب عورت مرد سے جدا ہے، اب بھی ان کے لیے راستہ باقی ہے کہ اگر آپس میں صلح ہوتی ہے تو اب یہ نکاح کر کے دوبارہ سے میاں بیوی بن سکتے ہیں، اور 2 طلاقوں کا اختیار پھر بھی باقی رہے گا۔ یہ صورت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے میں سے 2 معتبر لوگوں کو گواہ بنا لو، کہ اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی گواہ بنا لو، اور اگر جدائی اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی گواہ بنا لو، تاکہ اگر کوئی موقع ایسا پیش آئے کہ عدالت کے اندر جا کر آپ کو ثابت کرنا پڑے تو پھر آپ کے پاس گواہ موجود ہوں۔ اور امت کو یہ حکم دیا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قائم کرو، یعنی جب شہادت اٹھانے کا اور شہادت کی ادائیگی کا موقع ہے۔ شہادت اٹھانے کا مطلب ہے کہ جب گواہ بننے کا موقع ہے، اور اسی طرح جب شہادت ادا کرنے کا موقع آئے تو تم اللہ کے لیے پھر ٹھیک گواہی کو ادا کرو، اس کے اندر کوئی گڑبڑ مت کرو، کسی ایک فریق کی سائڈ بھی مت لو۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ہر اس شخص کو کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ دیکھیں کہ طلاق کے احکامات چل رہے ہیں، تو سابقہ آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرما کر ارشاد فرمایا تھا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں، اور یہاں بھی حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ تمہیں اس شخص کو نصیحت کرتا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن جو اللہ کے قوانین کا اور اس کے احکام کا ایک مجموعہ ہے، تو وہ عام دنیاوی قوانین کی طرح نہیں ہے کہ بس ایک حکم دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بس اس کے اوپر عمل کرو، اس کو مانو، نہیں، بلکہ قرآن ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ سے ترغیب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، حکم آیا تو فوری طور پر انسانوں کے سامنے تقوی کا ذکر کر دیا اور خوف آخرت کو سامنے رکھ دیا۔ اور خوف آخرت اور تقوی یعنی آپ جہاں بھی ہیں، اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس تقوی ہے۔ اور یہ ایسا احساس ہے کہ اگر بندوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی پولیس اور فوج کو اس کے اوپر متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے اندر کے جذبے سے اس عمل بد سے بچ رہا ہو۔ اور خوف آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ظلم سے روکتا ہے کہ دنیا کے اندر تو میں غلبہ حاصل کر لوں گا، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا تو پھر وہاں میرا کیا بنے گا۔ تو یہ 2 چیزیں، تقوی اور خوف آخرت۔ اور خاص طور پر تقوی کا تذکرہ
میاں بیوی کے تعلقات کے موقع کے اوپر وہ بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے معاملات کے اندر کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گواہوں کو پیش کیا جائے، یہ ان کے تقوی اور ان کے جھوٹ اور سچ کے اوپر محمول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ نکاح کے اندر جن 3 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تینوں آیتیں تقوی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تقوی کا حکم ہے۔ کسی ایک آیت کے اندر بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ موقع نکاح کا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر سیدھے رہ سکتے ہیں تو وہ تقوی، اللہ کے خوف اور خوف آخرت میں رب کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کا احساس ہے، یہ انسان کو ٹھیک رکھ سکتا ہے، ورنہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ زیادتی کس نے کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر راہیں نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے آسانی کی راہیں اللہ نکال دیتا ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت مبارکہ کے اخیر میں بھی ارشاد فرمایا تھا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیریں پیدا فرما دے۔ تو اس لیے جو بھی فیصلہ ہو جائے آپس کی رضامندی سے تو اس کے اوپر راضی رہو، تقوی کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، ہر ناگواری سے خوشگواری کے جو مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے اوپر صلح کرنا، دب در صلح کرنا کتنی ناگواریوں کی شکلیں تھیں، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو پیدا فرما دیا۔ اور طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کتنی ناگواریاں آئی کہ ایک بندے نے بھی بات کو نہ سنا اور قبول نہیں کیا اور الٹا پتھر مارے، لیکن مدینہ طیبہ جائے بغیر ہی وہاں سے 6 افراد نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام ابھی مدینہ طیبہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ مدینہ طیبہ کے اندر انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ طائف میں تشریف لے گئے، وہاں خون مبارک بھی گرا ہے، وہاں مشقتیں بھی آئی ہیں، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، اور مدینہ طیبہ میں جائے بغیر ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ تم تقوی کے اوپر رہو، یہ جعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ، آسانی کی راہیں خود بخود تمہارے لیے متعین فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اور خوف آخرت نصیب فرمائے۔